عزیز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عثمان غازی اور ارطغرل غازی کے روحانی سرپرست یعنی شیخ ادبالی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ شیخ ادبالی ترکی کے شہر اناک میں 1206 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ ادبالی ایک ترک صوفی شیخ تھے جو اپنے انصاف اور تعلیم کے لیے مشہور تھے۔ وہ بالی شیخ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ شیخ ادبالی نے ترکی کے شہر سگوت میں عثمانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی شکل اور پالیسیاں تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ ادبالی بنو تمیم قبیلے میں پیدا ہوئے۔ بنو تمیم قبیلے اور الخطر خاندان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس دور کی مسلم دنیا کے مذہبی حلقے میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور اس کے بیٹوں نے شیخ ادبالی کی جگہ پر قرآن پاک کا ایک مرتب ورژن دیکھا اور وہ بہت حیران ہوئے۔ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی شیخ ادبالی کی بہت قریب تھے۔ شیخ ادبالی اکثر اسلام کی تعلیمات ارطغرل تک پہنچاتے تھے۔ وہ اناطولیہ کی متنوع آبادی کے مختلف امور پر بھی گفتگو کرتے تھے۔ عثمان غازی بھی اکثر اوقات شیخ ادبالی سے ملنے آتے تھے۔ عثمان غازی کو ان کی صحبت میں رہنا پسند تھا اور اس طرح شیخ ادبالی ان کے روحانی سرپرست بن گئے۔ بعد ازاں شیخ کی تلوار سے نوازا گیا۔ شیخ ادبالی کے 2 بیٹے تھے جن کا نام محمود پاشا اور محمد پاشا اور 2 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ ایک کثیر البیان قصے کے مطابق عثمان جب ادبالی کی درگاہ پر تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ادبالی کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ ان کا یہ خواب ریاست عثمانیہ کے قیام کی طرف اشارہ تھا۔ ادبالی کی بیٹی رابعہ بالا کی شادی عثمان اول سے 1279 میں ہوئی تھی۔ شیخ ادبالی کے شاگردوں میں سے ایک مایہ ناز شاگرد درسن فقیہ تھے۔ شیخ ادبالی کا 120 سال کی عمر میں 1326 عیسوی میں بلجیک میں انتقال ہوا۔ ادبالی نے عثمان غازی کو ایک نصیحت کی جو بہت مقبول ہے۔ بظاہر ادبالی نے عثمان کو یہ نصیحت کی لیکن یہ وصیت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاطین پر لاگو ہوتی تھی اور تمام عثمانی سلاطین نے اسے مشعل راہ بنایا جو اکثر تواریخ میں مذکور ہے۔ ادبالی نے عثمان کو نصیحت کی، اے میرے فرزند، اب تم بادشاہ ہو، اب سے غصہ ہمارے لیے اور صبر تمہارے لیے، پریشانی ہمارے لیے، اطمینان تمہارے لیے، ہمارا کام الزام لگانا، تمہارا کام برداشت کرنا، ہمارے لیے بے سر و سامانی اور خطائیں تمہارے لیے برداشت، جھگڑا ہمارے لیے، انصاف تمہارے لیے، ہمارے لیے حسد، افواہیں اور بہتان تمہارے لیے درگزر۔ اے میرے بیٹے، اب سے تقسیم ہونا ہمارے لیے اور متحد کرنا تمہارا کام، کاہلی ہمارے لیے، تنبیہ اور ہمت بڑھانا تمہارا کام۔ اے میرے بیٹے، صبر کرو، پھول اپنی مدت سے قبل نہیں کھلتا، مت بھولنا، رعایا ترقی کرے گی تو ریاست پھلے پھولے گی۔ اے میرے بیٹے، تمہارا بوجھ بھاری ہے، تمہارا کام مشکل، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اکثر تواریخ میں مذکور ہے کہ ارطغرل غازی نے عثمان کو ادبالی سے متعلق بھی نصیحت کی تھی۔ ارطغرل کے الفاظ یہ ہیں، دیکھ بیٹے، جو اپنے ماضی سے نا واقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ عثمان، اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم کہاں سے آئے تھے اور تم نے جانا کہاں ہے۔ بیٹا، میری دل آزاری کر لینا لیکن ادبالی کو ناراض نہ کرنا، وہ ہمارے خاندان کے چراغ ہیں، ان کا ترازو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرے مخالف ہو جانا لیکن ان کے خلاف نہ ہونا۔ میری نافرمانی کرو گے تو میں ازدہ و رنج ہو جاؤں گا، لیکن اگر ان کی دل آزاری کرو گے تو میری آنکھیں تم سے رخ موڑ لیں گی۔ میرے یہ الفاظ ادبالی کے لیے نہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ میری ان باتوں کو وصیت سمجھو بیٹا، ہمارے رکنے اور آرام کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں بہت کم مدت دی گئی ہے۔ تمام کاموں سے پہلے دین کے کام پر توجہ کرنا کیونکہ فرائض کا اہتمام دین و سلطنت کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ دین کے کاموں کو لا پرواہ بدعقیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چھوڑنا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس طرح کی مستند تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔